السلام علیکم دوستو، ایک فنکار ماں جو بچوں کی خاطر پاگل بکارن بن گئی۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نے ٹویٹر دیکھا ہے؟ کچلاک کی جانب بھی گئے ہوں گے۔ ایئرپورٹ روڈ کے پاگل بڑیا اب بھی یہاں کے لوگوں کو یاد پڑتی ہے، جس کے دائیں ہاتھ میں ایک موٹی سی لاٹھی اور بائیں کندھے سے ایک بورا جھولتا ہے۔ دوستو، سڑک کنارے کاغذ اور کولڈ ڈرنکس کے پلاسٹک کے بوتلیں اور ٹین کے خالی پیک چنتے اسے ہر گزرنے والا دیکھتا ہے۔ لاٹھی ٹیکنے اور سہارا لینے کے کام آتی تھی۔ کبھی کبھی غصے میں ہوتے تو دونوں ہاتھوں میں تائمے فضا میں گھماتی چلتے۔ تب پیٹرول پمپ، مارکیٹ، دکانیں، ہوٹل، ڈھابے، ریڑے اور مسجد جہاں سے گزرتے، جس سے مطالبہ کرتے، وہ 10 روپے بخوشی نکال کر ہاتھ میں تھما دیتے۔ وہ بھیک مانگتے، مگر منت کر کے نہیں، پوری بدماشی سے گالیاں خوب دیتے اور ڈانٹ کہہ کر کہتے، نکال 10 روپے۔ بالوں کی سفید چاندنی میل کچیل میں دب گئی تھی۔ چہرے پر جھریاں لمبی گول دامن کی سلوٹوں سے زیادہ تھی۔ لباس کا اصل رنگ کیا ہوتا تھا یہ تو کوئی اندازہ نہیں لگا سکا۔ لمبی پرانی سی کچیلی چادر اوڑے بہت دور دور تک پیدل چلتے، گانے گاتے، گالیاں دیتے، ہائی وے کے تیز ٹریفک میں بیچ سڑک کھڑے ہو جاتے۔ لوگ گالیاں بچا کر نکلتے اور وہ گاڑیوں والوں کو خوب گالیاں دیتے۔ اس کی گالیاں و گانے سننے کو اوباش اور فارغ لوگ جمع ہو جاتے۔ پیسے دے کر ایک دوسرے کو گالیاں نکلواتے۔ وہ پیسے لے کر گانے بھی گاتے، ٹپی بھی گاتے اور نقلیں بھی اتارتے۔ ایک شخص دوستوں کہتا ہے کہ میں ہمیشہ پاگل اور نشے ایسے اب نارمل لوگوں سے بھاگتا ہوں۔ اسے میری بزدلی کہیے، کیا پتا کب کوئی خطرناک سے گالی دے کر چلی جائے، کوئی پتھر لاٹھی مار دے، کوئی مکہ و دکا ہی لگا دے۔ اس لیے کبھی اس کے قریب نہیں گیا، کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ البتہ میرے ایک مولوی دوست بڑے ہوشیار تھے، کہتے ہیں دنیا کا ہر پاگل سے پاگل شخص بھی پیسے کی شکل جانتا ہے، اس سے انسیت رکھتا ہے۔ وہ آپ کو گالی دینے لگے، مارنے لگے یا ڈانٹنے لگے، آپ جیب سے 10 روپے نکال کر اسے پیار سے پکڑا دے، وہ سیکنڈ بھر میں رام ہو جائے گا۔ پیسہ بڑے سے بڑے مشتعل آدمی کو ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ ایک دن ڈھابے پر چائے پیتے اپنے دوست کے ساتھ تھا، خاتون آ گئی۔ تکیہ ہارے جسم پسینے سے شرابور، کاغذوں کا بورا بھرا ہوا تھا، سانس سے اکڑ اکڑ کر لے رہے تھے۔ خدا جانے کہاں سے آ رہی تھی، کتنی گالیاں دے کر اور کتنی سن کر آ رہی تھی۔ آ کر چبوترے پر ہمارے قریب بیٹھ گئی۔ من چلو کا ٹولہ ہٹا، شور تھم گیا، اس کے سانس سے درست ہو گئی۔ میرے دوست نے 10 روپے کا نوٹ تھمایا، خاموشی سے لے لیا، چائے کا پوچھا، خاموشی سے سر ہلا کر ہاں کر دی۔ دوست نے چائے منگوائی، چائے آئی اور وہ سکون سے پینے لگے۔ تب تک بالکل نارمل ہو چکی تھی۔ میرے دوست نے ادھر ادھر کی باتیں کی اور پھر پوچھتے پوچھتے اس کے گھر اور خاندان کے متعلق پوچھ لیا۔ پوچھنا کیا تھا جیسے زبان کا فس کھل گیا۔ بیٹا، سب کی طرح تم بھی یہی سمجھتے ہوں گے کہ میں پاگل ہوں۔ اچھا ہے تم لوگ ایسا ہی سمجھتے رہو، کیونکہ مجھے اس کے بدلے سماج 10 روپے دیتا ہے۔ 10 روپے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اتنا سا بس کہ نہا دھو کر صاف کپڑے نہیں پہن سکتی۔ بوڑھی ہڈیوں سے ایک باری موٹی سی لاٹھی کا وزن اٹھا کر کئی کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا ہے، ایک بورا اٹھانا پڑتا ہے۔ ہاں، اس کاغذ اور بوتلیں بھی کچھ پیسوں میں کباڑی کی دکان پر بیچ کر شام کو گھر جاتے ہو۔ جوتی نہیں پہن سکتی کیونکہ کرکٹر میں ڈالنے کے بعد اس کو پوری طرح نبھانا تو پڑتا ہے۔ شروع میں ننگے پاؤں چلنا مشکل ہوتا تھا، پاؤں زخم اور خون میں خون ہو جاتے، مگر پھر اندر کی انسانیت کی طرح تلوی بھی فولاد ہو گئی۔ فحش گالیاں نہیں آتی تھی، گانے گانا مشکل لگتا تھا، مگر جب لوگوں کی زبان جملے اور اشارے دیکھتے تو غصہ خود بخود آ جاتا تھا، گالیاں خود بخود زبان پر آتی تھی۔ گانے کافی پریکٹس کے بعد گا سکی۔ پہلے میں نے بھیک مانگنا شروع کیا، لوگ میری بوڑھی ہڈیوں اور جوڑیوں کو ریزگاری میں ٹال دیتے تھے۔ پھر میں نے خیرات چیننا شروع کیا، ہاتھ میں پکڑی لاٹھی کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، مجھ جیسی کمزور خاتون کے لیے اس کا وزن کچھ زیادہ ہے، مگر جب دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر لہراتے ہو تو فینسی گاڑی کرنے کے لیے بہت خوشی سے 10 روپے نکال کر پکڑا دیتے ہیں۔ مسکراتے کہنے لگی، میں کسی کا نقصان نہیں کرتی، مگر ہلکا پلکا توڑ پھوڑ کر دیتے ہو، جس کی سزا بھی مل جاتی ہے کبھی کبھی۔ کیا کرو، سماج نے کرکٹر رسا دیا ہے۔ ہم نے پوچھا، تمہیں بھیک مانگنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ چہرے پر پہلے مسکراہٹ سمٹ گئی، چہرے کی جھریوں کے بیچ جہاں دھول جمی تھی یکدم بیاں خاموش ابری، خوش خون کپ کپانے لگے۔ بیٹا،
تیری جیسی ہی دو جوان بیٹے ایک ساتھ ایک حادثے میں جان ہار گئی۔ میں جس دن انہیں مٹی کے سپرد کر کے آئی، فاتحہ و قول خوانی کی رسمیں جس دن ٹھنڈی ہو گئی، میں نے گھر کی طرف ایک نظر دیکھا تو قیامت سے بڑھ کر قیامت پیچھے کھڑی تھی۔ جوان بیوہ اور ان کے ننھے سے بچوں کے مرجائی مسکین چہرے۔ اس دن تو پاگل ہو کر گھر سے بھاگنے کو دل کیا۔ بیٹوں کی خاموش قبروں پر گئی، دیر تک روتی رہی۔ اگلی صبح گلی میں جانگ سماج کے نماز دیکھی اور کئی دن اس کا مزاج ٹٹولتی رہی۔ بالآخر سمجھ یہی آیا یہاں عورت کے لیے کوٹھی یا بیک کی سوا کوئی راستہ نہیں۔ بیک کا راستہ زیادہ آسان لگا۔ ایک نظر جوان بہو پر اور ان کے بچوں پر ڈالی۔ میں نے خود ہی یہ نیا کردار اپنانے کا فیصلہ کیا۔ گندا لباس، بدبودار جسم اور کچلو بال میرے لیے سیلف ڈیفنس کا کام کرتے ہیں۔ میں اپنی بہو سے بیک نہیں منگوا سکتی تھی کیونکہ اپنے جوان مرگ بیٹوں سے مجھے حیا آتی تھی۔ اب میں پوری فخر سے بیٹوں کا سامنا کروں گی کہ میں نے ان دونوں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی ہے۔ ان کی بیوی کو گھر سے نکال کر کسی کی آنکھیں ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہیں کیا ہے۔ اسی وجہ سے دوستو، شیکسپیئر کا ایک خیال بہت مشہور ہے کہ دنیا ایک سٹیج ہے اور ہر انسان اس کا فنکار۔ ہم میں سے ہر ایک یہاں اپنا کردار ادا کرنے آتا ہے اور ادا کر کے چلا جاتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔